لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں کہ آپ لوگ خان صاحب کو ایسے کر لیں کہ باہر چلے جائیں. عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کیوں باہر بھیجی تھی؟ بالکل باہر نہیں بھیجی. قیصر صاحب اور علی محمد خان صاحب نے یہ تاثر دیا کہ ہم عمران خان صاحب کی تائید حاصل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا عمران خان صاحب کو باہر جانے کی کوئی آفر ہو رہی ہے یا عمران خان صاحب کی طرف سے ایسی کوئی کوشش کی جا رہی ہے جس میں ان کو باہر بھیج دیا جائے؟ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ 2 دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے پی ٹی آئی کا ایک اعلیٰ سطحی وفد ان سے ملاقات کی. انہوں نے علی محمد خان صاحب اس میں موجود تھے، اسد قیصر صاحب اس میں موجود تھے، اور بعد میں علی محمد خان صاحب نے تو یہ کہا کہ ہم ان کی جو ساس تھیں ان کی وفات کی وجہ سے ان کے پاس تعزیت کے لیے گئے تھے. لیکن بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس میں سیاسی گفتگو ہوئی ہے. اس کا بھی اقرار اگرچہ وہاں موجود لوگوں نے کیا ہے، لیکن کیا گفتگو ہوئی اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت سے تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ جو پی ڈی ایم تھی اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے قیادت کرتے تھے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ پی ڈی ایم بنائی گئی تھی، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کے ساتھ بھرپور تعلق تھا ان کا. لیکن جب حالات تبدیل ہوئے اور عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے، اور یوں پی ڈی ایم ایک لحاظ سے اگر کہا جائے تو اس کو بھرپور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی. لیکن وقت بدلتے ہوئے بہت سے دفعہ یہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کو یا آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو لانچ کیا جا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اب ان کے ساتھ ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کی جو سیاست رہی یا ان کی جو پوری سیاست کا اگر ہم دورانیہ دیکھیں 30-35 سال کا، تو وہ ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں. سو ان کی کوششوں کاوشوں سے اسٹیبلشمنٹ کا وہ جو لاڈلا پلس ہونے کا اعزاز ہے وہ نون لیگ کے پاس چلا گیا. اس سے پہلے تو خالی لاڈلا ہوا کرتا تھا، اب نون لیگ لاڈلا پلس میں شامل ہوگی، اگرچہ اس پہ بھی بہت سے لوگوں کا اختلاف ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. ایک بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ انتخابات بھی مشکوک ہی ہوں گے، یا اگر کہا جائے کہ 2018 کی تاریخ ہی دہرائی جا رہی ہے کہ جب آپ ایک آدمی کو جو ہے وہ بالکل کارنر کرنے کی کوشش کریں، جس طرح 2018 میں 2018 میں نواز شریف صاحب کو کارنر کیا گیا اور اب عمران خان صاحب کو کیا جا رہا ہے، تو اس طرح کے الیکشن پر عوام کو اعتماد نہیں ہو سکتا. سو اس کے بعد یہ محسوس کیا جانے لگا کہ کہیں مولانا صاحب بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ اختیار کر رہے ہیں. اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ مولانا صاحب کے ساتھ یعنی ان سے وہ ہمیشہ مرعوب رہی ہے، اور مولانا صاحب کی اسٹریٹ پاور اور ان کی منظم جماعت کی وجہ سے، اور ایسی جگہوں پر مولانا صاحب کی جماعت کو اکثریت بھی حاصل ہے، ان کی وہاں تنظیم سازی بھی موجود ہے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو ایسی جماعت کی ضرورت ہے کہ جو استحکام پاکستان اور پاکستان کے آئین اور نظریے کے تحفظ کی کوشش کرتی ہو. سو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ کے حمایتی بھی رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ان کی حمایتی رہی ہے. سو ایسے میں علی محمد خان صاحب اور اسد قیصر صاحب کا وہاں جانا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ کہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی وجہ سے مولانا صاحب کے پاس گئے ہیں. بہرحال علی محمد خان صاحب وہاں گئے، اور وہاں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کی بھرپور انہیں تائید حاصل ہے، وہ ان کی اجازت سے یہاں آئے ہیں اور وہ مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ عمران خان صاحب کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ اپنی ہی بات سے مکر جاتے ہیں. اس پر بڑا خوبصورت تجزیہ کیا ہے ارشاد بھٹی صاحب نے، انہی کی زبانی سنیے. ایکچول تھی تعزیت مولانا صاحب کی ساس کی جو فوت ہوئی، اللہ ان کی مغفرت کرے، اس کے لیے تعزیت کے لیے گئے تھے. مگر اس میں بہت ساری باتیں ہوئیں. ایک بات یہ بھی ہوئی، سنا جا رہا ہے کہ اسد قیصر صاحب اور علی محمد خان صاحب نے یہ تاثر دیا کہ ہم جو ابھی آپ سے ملیں اور اس کے بعد فلاں سے ہمارا بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہم ملنے والے ہیں، اس کو عمران خان صاحب کی تائید حاصل ہے. مولانا صاحب اور عمران خان کی جو محبت ہے وہ آپ کو پتہ ہے، فضلو، ڈیزل، اسلام اور رینٹ، اور دوسری طرف سے
یہودی ایجنٹ، ہمارا کلچر تباہ کرنے والا اور وغیرہ وغیرہ۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ میں کس طرح اعتبار کر لوں جو بندہ ہر چیز اپنے پہ مکر جاتا ہے۔ انہوں نے 3 بتائے کہ جب 3 چانسز آپ کو ملے تھے، آپ اس سسٹم کے خلاف، آپ نے وہ 3 چانسز نہیں لیے، ہم بند گلی میں آ گئے اور اب وہ جیل میں ہیں، اب ہم کس طرح ان سے اعتبار کریں۔ تو انہوں نے آگے سے سنا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آپ بات چیت شروع کریں، آگے بڑھیں، ہم آپ کو گارنٹی دلا سکتے ہیں۔ اگر بات کی جائے کہ کیا عمران خان صاحب باہر جانا چاہتے ہیں یا عمران خان صاحب کو باہر بھیجا جا رہا ہے، ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے یہ ایک ان کو خاص ٹیلنٹ حاصل ہے، قابلیت حاصل ہے کہ وہ ایک ایسی بات کو بھی سچ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ڈائریکٹلی تو ہمارے ساتھ کسی نے نہیں کیا، لیکن بہت لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں کہ آپ لوگ خان صاحب کو ایسے کر لیں کہ باہر چلے جائیں، کیونکہ ان کی ڈیل یہی آفر کر رہے ہیں خان صاحب کو ہر طریقے سے کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ 27 سال میرے بھائی نے محنت کیا ہے اس قوم کو جگانے کے لیے۔ آپ کا خیال ہے وہ اپنے 27 سال کی محنت آج وہ ضائع کرے گا؟ وہ اس ملک کو چھوڑ کے جائے گا اپنے؟ لیکن عمران خان صاحب کی بہن کی جو گفتگو ہے اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے، وہ اگر سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں آفر کی جا رہی ہے یا اپروچ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر بھیج دیا جائے، لیکن طلعت حسین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بعض دفعہ آدمی بہت ایسی چیز کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس سے وہ انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ باتیں بھی سامنے آئیں کہ وہ جیل میں مزید وقت گزارنے کے لیے کسی طرح بھی راضی نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ عمران خان صاحب بھی باہر جانے کی کوشش کر رہے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ ان کو باہر بھیجنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لیکن بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت میں باہر نہیں بھیجا جائے گا۔ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کیوں باہر بھیجی تھی؟ بالکل باہر نہیں بھیجی گی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کہتے ہیں ادھر ادھر سے باتیں ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ اس مرتبہ جو بہت بڑی تبدیلی میں نظر آئی ہے، یہ انٹرلوکیوٹرز کے ذریعے کام نہیں کرتی، یعنی درمیان میں ان کو کوئی بندہ نہیں رکھا ہوا۔ اگر انہوں نے بات کرنی ہے عمران خان سے تو وہ براہ راست بات کریں گے، اگر نواز شریف سے بات کرنی ہے تو براہ راست بات ہوگی، اگر زرداری صاحب سے بات کرنی ہے تو براہ راست بات ہوگی، بیچ میں وایا بٹھنڈا نہیں ہے جاتے۔ تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ابھی تک جو انگیجمنٹ کے طریقے ہیں جس کے بارے میں مجھے معلومات ہیں، اس میں تو تیسرے بندے کے ذریعے وہ پیغام بھجواتے نہیں ہیں، اور پیغام بھجوانے کی ضرورت کیا؟ اڈیالہ جیل میں تو عمران خان کو رکھا ہوا ہے۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ ان کی ہمشیرہ کے ذریعے پیغام بھجوا رہے ہوں گے؟ کسی قسم کی منطق کو یہ بات اپیل نہیں کرتی، چونکہ ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ مضبوط کیسز بھی ہیں، اور اگر ان کیسز کا فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں بھی آ جائے تب بھی یہ اتنے لمبے وقت کیسز ہیں کہ عمران خان صاحب کی سیاسی طور پر یہاں موجودگی اڈیالہ جیل میں کسی طرح بھی یعنی جو کنگ میکرز ہیں ان کے لیے پریشان کن نہیں ہو سکتی، اور ان کو باہر بھیجنے کی صورت میں اسمتھ فیملی کی بھرپور نتائج حاصل ہے، بسترے ان کے لیے گرم کر کے رکھے گئے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ نہیں چاہتے، یعنی جو مقتدر طبقے ہیں، کہ ایک اور الطاف حسین کو باہر بھیج دیا جائے اور ایک اور الطاف حسین کی صورت میں ایک ایسے شخص کو کھڑا کر دیا جائے کہ جو کل ریاست کی بقا کے لیے اور ریاست کی سلامتی کے لیے خطرے کی صورت بن سکے۔ جو عمران خان صاحب کی بہن کا کہنا ہے، وہ اگرچہ یعنی اس چیز کو پیش کر رہی ہیں کہ جو ان کے فیور میں جا رہی ہو، اب حقائق کیا ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔